بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آنریبل ویورز، میاں محمد زبیر اسپیکنگ اگین۔ میرا آج کا موضوع صاحب علم لوگوں کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے، اور کوئی صاحب علم اگر اس کا جواب نہ دے، کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی پیر اگر اس کا جواب نہ دے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر غیرت موجود نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ دین کے نام پہ کچھ اور کر رہا ہے۔ توہین مذہب کے حوالے سے جو معاملات ہیں، جو قانونی معاملات ہیں غیر مسلم کمیونٹی کے لیے، قانونی نکات کے اوپر میں کوئی بحث نہیں کروں گا، لیکن میری نظر میں سب سے زیادہ توہین مذہب خود مسلمان کرتے ہیں، اور اگر توہین مذہب کی سزا پھانسی ہے تو پھر ہمارے 99% لوگ اس سزا کے مستحق ہیں۔ میں اپنے نکات، اپنے پوائنٹ سامنے رکھوں گا، اور کوئی بھی دانشور، کوئی صاحب علم، کوئی صاحب شعور، صاحب عقل، کوئی مدبر، کوئی مفتی، کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی پروفیسر، کوئی فلاسفر جو اخلاقی جرات رکھتا ہے وہ اس کا جواب دے، وہ اس کے اوپر بات کرے۔ اور اگر کسی کے پاس اس کا جواب نہ ہو تو پھر وہ قانون جو ہم نے غیر مسلموں کے لیے بنایا، اس کے تحت پھر وہ جو 99% لوگ اس سزا کے مستحق ہیں ان کو وہ سزا دی جائے۔ اگر آپ میری بات کا جواب نہیں دے سکتے تو پھر اس میں میرا ساتھ دیں۔ میرا جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیا سب کچھ جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے جو احکامات ہم تک پہنچائے، قرآن کو پڑھنے کے بعد، حدیث کا علم ہونے کے بعد، جو ان کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے اور بے شمار کی جاتی ہے، کیا یہ توہین مذہب نہیں ہے؟ نبی پاک نے وراثتی حقوق مقرر کیے، لیکن اس کے باوجود جو یتیموں کا حق کھائے، کیا وہ توہین مذہب نہیں کر رہا؟ کہا جاتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو جو ماں اپنی اولاد کے ساتھ انصاف نہ کرے اور کسی ایک کو ضرورت سے زیادہ پریفر کرے اور باقیوں کا حق غاصب ہونے دے، باقیوں کی حق تلفی ہونے دے، تو کیا یہ توہین مذہب نہیں ہے؟ 5 وقت کے نمازی اور تہجد گزار لوگ جب کسی حقدار کا، کسی مجبور کا، کسی معذور کا، کسی یتیم کا حق کھا جائیں تو کیا یہ توہین مذہب نہیں ہے؟ وہ اکثر جو معذور لوگوں کے ساتھ، جو ہماری نابینا بچیوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ پہلے ان کو ٹھوکروں کے نشانے پہ رکھا جاتا ہے، جب وہ پڑھ لکھ جاتی ہیں، جب وہ کسی قابل ہو جاتی ہیں، اس کے بعد ان کو اپنے گھر کی ATM سمجھ کے ان کے گھر نہیں بسائے جاتے،
ان کی شادیوں میں رکاوٹ پیدا کی جاتی ہے، اور جو بندہ اس کے لیے کوشش کرے، جو ماں جو باپ گالیاں دے کے گندی زبان استعمال کر کے اس چیز کا رستہ روکے، کیا یہ توہین مذہب نہیں ہے؟ کیا ایک فیملی جس کا اپنا گھر موجود ہو اور اس گھر کے اوپر کوئی 2-3 لوگوں کا قبضہ ہو اور باقی لوگ باہر ٹھوکریں کھاتے پھریں، تو کیا یہ توہین مذہب نہیں ہے؟ ہم 99% منافق ہیں، ہم اسلام اور مسلمان کا صرف ڈرامہ کرتے ہیں۔ کتنا ہم قرآن پاک کے اوپر عمل کرتے ہیں، کسی کو شاید جرت نہیں ہوتی ان چیزوں کے اوپر اس طرح سے بات کرنے کی۔ ہمارے 90% بوڑھے، ہمارے 90% معذرت سے پیرنٹس میں سے، میں پیرنٹس کے احترام سے انکار نہیں کرتا، جو ان کا مقام ہے، جو ان کی جگہ ہے وہ ہے، لیکن جھوٹ چاہے کوئی بچہ بولے، چاہے کوئی بڑا بولے، چاہے کوئی اس سے بڑا بولے، جھوٹ سچ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے 90% پیرنٹس جب کسی ایک کو فیور کرتے ہیں اور باقیوں کی حق تلفی اس ایک سے کرواتے ہیں، کسی ایک کے پاس بہت پیسہ ہے اس کو فیور کرتے ہوئے، دوسروں کا حق وہ کھائے تو کھانے دو، دوسروں کے لیے وہ گندی زبان استعمال کرے تو کرنے دو، دوسروں کو درگزری کا سبق دیتے ہیں غلط چیز کے لیے، کہ جو غلط کر رہا ہے، جو کرپٹ ہے، جو بے ایمان ہے، جو گندی زبان استعمال کر رہا ہے، جو تمہارا حق کھا رہا ہے، اس کے آگے جھک جاؤ، اس کے سامنے صبر کرو۔ یہ کون سا جہاد ہے؟ ہمارے بڑے بوڑھے بہت ساری چیزوں میں زیادتی کرنے کے باوجود صرف اس چیز کی دھونس دے کے جب اپنی باتیں منوانے کی کوشش کریں کہ ہم بڑے ہیں، ہم بڑے ہیں، ہماری بات مان لو، ہمارا جھوٹ مان لو، ہماری بکواس مان لو، ہماری بے ایمانی مان لو، ہماری دھوکے بازی مان لو، ہماری بے انصافی مان لو، ہماری بے غیرتی مان لو، صرف اس لیے سب کچھ مان لو کہ ہم بڑے ہیں، اس لیے سب کچھ مان لو کہ ہم مدرسے کی انتظامیہ کا حصہ ہیں، اس لیے سب کچھ مان لو کہ ہم 5 وقت کے نمازی ہیں، اس لیے سب کچھ مان لو کہ ہم نے حج کیے ہیں۔ جو گندی گالیاں بک رہا ہے، جو گندی زبان استعمال کر رہا ہے، اس کے سامنے اس لیے نہ بولو کہ اس نے اتنے حج کر رکھے ہیں، تو کیا اللہ کے گھر کی زیارت کر لینے کے بعد، حج کر لینے کے بعد، 5 وقت اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانے کے بعد جو انسان یہ بے انصافیاں، یہ بے ایمانیاں کرتا ہے، کیا وہ توہین مذہب نہیں کرتا؟ کیا وہ کسی سزا کا مستحق نہیں ہے؟ ساری عمر جہاں پہ جو دل کرتا ہے، میں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہوتی ہیں، محتاط الفاظ استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جو رنگ بازی یہ لوگ ساری عمر کرتے ہیں، اور اینڈ کے اوپر آ کے جب ڈر ہوتا ہے کہ اب ہمارے جوتے ہمارے سر میں پڑیں گے، اب عمر کا آخری حصہ آ گیا، تو پھر وہ ماں باپ کے احترام والی نکالو جی حدیثیں۔ میں ان مولویوں سے پوچھ رہا ہوں، تمہیں غیرت نہیں ہے؟ تمہاری اخلاقیات مر گئی، تمہاری شرم مر گئی، جہاں پہ یہ بتاتے ہو آئی ایگری، میرے نبی نے کہا تو 100% نہیں، 1000% لاتعداد فیصد سچ ہے کہ جی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن نبی نے کہاں پہ یہ کہا کہ ماں بے انصافی کرے تو کرنے دو؟ نبی نے کہاں پہ کہا کہ کوئی جھوٹ بولے تو اس کی لمبی داڑھی دیکھ کے اس کا جھوٹ معاف کر دو؟ نبی نے کہاں پہ کہا کہ کوئی نماز کی دھونس دے کے تمہارے ساتھ بے انصافی کرے تو مان لو؟ نبی نے کہاں پہ کہا کہ تم فلاں بندہ تم سے اگر اتنے سال بڑا ہے تو وہ تمہارا حق کھا جائے تو کھانے دو؟ نبی نے کہاں پہ کہا کہ فلاں تمہارا بڑا بھائی چونکہ تم سے 10 سال بڑا ہے تو وہ تمہارے ساتھ جو کرتا ہے اس کو آمین کر کے برداشت کرو چاہے وہ غلط ہو؟ کوئی ایک حدیث، کوئی ایک حوالہ، کوئی ایک آیت، کوئی ترجمہ، کوئی تفسیر دکھاؤ مجھے۔ نہیں دکھا سکتے تو پھر ان چیزوں کے اوپر کوئی کیوں نہیں بولتا؟ جہاں پہ مولوی درس دیتا ہے ماں باپ کے احترام کا،
وہاں پہ ماں باپ کو غیرت کیوں نہیں دلاتا؟ ایسے ماں باپ کو مولوی غیرت کیوں نہیں دلاتا جو بیٹیوں کی کمائی کھانے کے لیے ان کے گھر نہیں بساتے؟ ایسے ماں باپ کو مولوی غیرت کیوں نہیں دلاتا جو شادیوں کے بعد بھی اولاد کے معاملات میں، میاں بیوی کے معاملات میں مداخلت دینی بند نہیں کرتے؟ ان کے لیے مولویوں کا علم کہاں چلا جاتا ہے؟ ان کے لیے مولوی کیوں بات نہیں کرتا؟ ایسے مولویوں کو، ایسے ماں باپ کو کیوں مولوی شرم نہیں دلاتا کبھی، جن کی وجہ سے معصوم بچیوں کو طلاقیں ہوتی ہیں، معصوم بچیوں کے اوپر ناجائز الزام لگائے جاتے ہیں؟ ایسے ماں باپ کو مولوی کیوں غیرت نہیں دلاتا؟ وہاں پہ مولوی کا علم کہاں چلا جاتا ہے؟ کیوں اس کے اوپر مولوی بات نہیں کرتا؟ ایسے جرم، ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، معذرت سے میں سب کو ڈی ویلیو نہیں کر رہا، لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے، وہ چاہے بچہ ہے، وہ چاہے بھائی ہے، وہ چاہے باپ ہے، وہ چاہے سیٹھ ہے، وہ چاہے نوکر ہے، وہ چاہے سردار ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ کیوں غلط کو غلط کہنے کی کیپیسٹی نہیں ہے؟ صرف اس لیے کہ ٹھیکیدار دین کے بن کے اور اپنے حلوے اور اپنے وہ سارے آستانے چمکانے کے لیے بیٹھے ہو؟ کس کے اندر آج تک جرت پیدا ہوئی؟ یہ چیزیں تو ہائی لائٹ کی جاتی ہیں، نہیں ہونا چاہیے، ڈیفینٹ دل روتا ہے ایسی چیزوں کو دیکھ کے بھی، کہ خدا نہ خواستہ کسی نے ماں کو یا باپ کو گھر سے نکال دیا، خدا نہ خواستہ کسی نے ماں کے اوپر یا باپ کے اوپر ہاتھ اٹھایا، جہالت ہے، انتہائی گھٹیا حرکت ہے۔ لیکن جو ماں باپ بے غیرت بن جائیں، جو ماں باپ بے حیائی کا ثبوت دیں، ایک اولاد کو بے حیائی سے بھی نہ روکیں اور دوسرے کو حقدار ہونے کے باوجود اس کا حق نہ دیں، جو ماں باپ بیٹیوں کی کمائی کھانے کے لیے بیٹھے ہوں اور بیٹوں کی چوریاں، کرپشن، بے ایمانیاں، بے غیرتیاں دیکھ کے نہ بولیں، ایسے ماں باپ کے لیے کہاں پہ دین نے ریلیکسیشن دی؟ ایسے ماں باپ کو کہاں پہ دین نے کہا؟ کس حدیث میں کہا گیا؟ کس آیت میں، کس ترجمے میں، کس تفسیر میں کہا گیا؟ کس فقہ کی کتاب میں لکھا ہے؟ یہ تو چھوڑو، بتاؤ کس مذہب کی کتاب میں لکھا ہے کہ ایسے بے غیرتوں کو ان کی بے غیرتی معاف ہے، ایسے بے حیاؤں کو ان کی بے حیائی معاف ہے، ایسے بد اخلاقوں کو ان کی بد اخلاقی معاف ہے، ایسے جھوٹوں کو ان کا جھوٹ معاف ہے؟ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ جھوٹ اور سچ کے کرائیٹیریے میں کہاں پہ یہ لکھا ہے کہ دولت والا ہوگا تو اس کا جھوٹ سچ مان لو، بڑا ہے آپ سے عمر میں تو اس کا جھوٹ سچ مان لو، آپ سے عمر میں بڑا ہے تو اس کی بے انصافی کو حق مان لو، آپ کمزور ہو وہ زبان چلا سکتا ہے، بکواس کرتا ہے، ہاتھ اٹھا سکتا ہے، وہ گالیاں دیتا ہے، وہ بدماش ہے تو اس کی بدماشی کو حق مان لو؟ کہاں پہ یہ لکھا ہے؟ کس جگہ پہ یہ لکھا ہے؟ یہاں پہ آ کے مولوی بات کرتا ہے، پیر بات کرتے ہیں، مفتی بات کرتے ہیں کہ جی درگزر صبر، اور جاہلو درگزر وہاں پہ ہے، صبر وہاں پہ ہے جہاں پہ کوئی لاجک ہو، جہاں پہ کوئی مشکل وقت آ گیا ہے، تمہیں اپنا حق، اپنا حصہ کسی کے ساتھ بانٹنا پڑ رہا ہے، وہاں پہ ضرور بانٹو۔ یہ ہے صبر، یہ ہے آزمائش۔ یہ آزمائش نہیں ہے کہ جو بے لگام ہو جائے اس کو کتے کی طرح بھونکنے دو اور اس کے سامنے سر جھکا دو۔ یہ ساری چیزیں، یہ سارے جرم، یہ توہین مذہب کے زمرے میں کیوں نہیں گنے جاتے؟ اور وہ مائیں جو شادی کے بعد بھی بیٹیوں کے گھروں میں مداخلت بند نہیں کرتی، ان کو فساد اور فتنہ کے نئے نئے طریقے سکھاتی ہیں، یہ کس مذہب میں لکھا ہوا ہے؟ یہ کس مذہب میں لکھا ہے کہ وہ 5 وقت تسبیح لے کے بیٹھی ہو تو اس کا جھوٹ سچ مان لو؟ یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ یہ ساری چیزیں آپ کو توہین مذہب کے زمرے میں، توہین مذہب کے کانٹیکٹس میں کیوں نظر نہیں آتی؟
اور اگر نظر آتی ہے تو کیوں بے غیرت بن کے بیٹھے ہو؟ کیوں اس کے اوپر کسی میں آج تک بات کرنے کی جرت پیدا نہیں ہوتی؟ آج کوئی بندہ جو وسائل رکھتا ہے، جو نہیں وسائل رکھتا، وہ اگر بات کرتے تو بے وقوفی ہے۔ آج کوئی وہ بندہ جو وسائل رکھتا ہے، وہ اگر دوسری شادی کی بات کر لے تو اس کے اوپر لعنتیں پڑ جاتی ہیں۔ لڑکی اس کے زیادہ اس کی ماں آگ بگولا ہو رہی ہوگی، اس سے زیادہ اس کے باپ کو آگ لگ رہی ہوگی۔ اگر ایک چیز کو اللہ نے جائز قرار دیا ہے، اگر وہ بندہ اس کی استطاعت، اس کے وسائل رکھتا ہے، اور تم اس رب کو مانتے ہو، اس کی کتاب کو مانتے ہو، تو پھر وہاں پہ تمہارا بھونکنا کیسا؟ ایک طرف سے اس کو مان رہے ہو، دوسرا پھر اس کے اپنی مرضی کے احکامات مانتے ہو۔ جو بات اپنے گھر کو سیدھی ہو جائے وہ مانتے ہو۔ کہ یہ منافقت نہیں ہے؟ منافق کا اسلام میں کیا درجہ ہے کہ یہ معلوم نہیں ہے؟ تسبیحاں پکڑنے سے جھوٹ معاف ہو جائیں گے؟ یہ مذہب کے ساتھ مذاق نہیں ہے۔ سال میں 4 ختم دلا لو اور دکھاوے کے لیے جمعہ مدرسے کی مسجد کی اگلی صف میں پڑھ لو، اور نمازیں نمائش کرنے کے لیے جا کے مسجد میں پڑھ لو۔ کسی کے گھر میں کوئی میلاد ہو، کوئی اور معاملہ ہو، بھاگ کے پہنچ جاؤ، نعتیں پڑھتے سنتے 4 آنسو ٹپکانا شروع کر لو۔ 4 پیسے فالتو آ گئے، 1 آدھا عمرہ کر لو، 1 2 حج کر لو، اور اس کے بعد جس طرح مرضی کسی کا حق کھاتے پھرو، جس طرح مرضی بے انصافی کرتے پھرو، جس طرح مرضی زیادتیاں کرتے پھرو۔ یہ تمہیں کس مذہب نے سکھا دیا؟ کیوں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا؟ کہا جاتا ہے سوشل میڈیا کا دور آ گیا، دور بڑا جدید ہو گیا۔ میں کہتا ہوں لوگ آج بھی بڑے جاہل ہیں۔ اگر دور جدید ہوتا تو ان چیزوں کے اوپر کوئی بات کیوں نہ کرتا؟ اگر دور جدید ہوتا تو ان چیزوں کے اوپر کوئی نوٹس کیوں نہ لیتا؟ ایسے ایسے معاملات، ایسے ایسے لوگ، گھروں کے گھر اجڑ گئے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے، اکثر طلاقیں اسی وجہ سے ہوتی دیکھی۔ جب ان کے ساتھ ہم نے کونسلنگ کی، انہیں پوچھا کہ بھائی مجبوری کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ بس جی اماں نہیں مانتی اس لیے نہیں رکھ سکتا۔ وہاں پہ مذہب کہاں پہ جاتا ہے؟ جب بیٹھے بٹھائے کسی کے اوپر جھوٹے الزام لگا دینا، جھوٹے بہتان لگا دینا، پیسے والے کو خوش کرنے کے لیے، دولت والوں کو خوش کرنے کے لیے، یہ منافقت نہیں ہے؟ یہ اس دین کے ساتھ مذاق نہیں ہے جس کے چرچے ہم کرتے ہیں۔ یہ اس دین کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے۔ اگر ہے تو کون اس قوم کی غیرت کو جگائے گا؟ جو حقداروں کا حق نہیں دیتے، کون ان کو شرم دلائے گا؟ اور اگر ان کو شرم نہیں آ سکتی تو پھر کون ان کو کٹہرے میں لے کے آئے گا کہ ان کو سزا ملے؟ جو یتیموں کا حق کھاتے ہیں، جو معذوروں کا حق کھاتے ہیں، جو مجبوروں کا حق کھاتے ہیں، جو اپنی مرضی کے مطابق ہر چیز کو چلانا چاہتے ہیں، کون ان کو پوچھے گا؟ کیا جدت ہم میں صرف یہ آئی ہے کہ ہم مرضی کی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں؟ پہلے ٹی وی تھا، چلو جی اب سب کچھ موبائل میں آ گیا، پہلے یہ تھا تو اب وہ ہو گیا۔ یہ جدت ہے؟ جدید دور میں شامل ہونے کا شوق ہے تو ان غلطیوں کے سامنے بھی کھڑے ہونا پڑے گا۔ بات کرتے ہیں ہم حکومتوں کی تبدیلی کی، لیکن اگر ہم اپنے گھر میں یہ تبدیلیاں نہیں لا سکتے، اپنے گھر کے کسی شخص کو، کسی بھائی کو، کسی بڑے کو، کسی چھوٹے کو اگر ہم زیادتی سے، دوسروں کا حق کھانے سے، بے انصافی کرنے سے نہیں روک سکتے، تو پھر ہم دوسروں کے اوپر لعن طعن کیوں کرتے ہیں؟ جو بندہ کسی کا حق کھاتا ہے اس کو وہ کیوں پھر بیکاریوں کو برا کہتا ہے؟ جو خود کسی کا حق کھاتا ہے وہ چور کو کیوں برا کہتا ہے؟ وہ بھی تو چوری کر رہا ہے، بس طریقہ مختلف ہے، سٹائل مختلف ہے۔ ضمیر اگر مر گئے ہیں تو زندہ کرو، جگاؤ، آؤ اس کے اوپر کچھ کریں۔ بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے لالچی بہن بھائیوں کے
لالچ کی وجہ سے اپنی زندگی سے جا رہے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے لالچی بہن بھائیوں کی وجہ سے, ایسے لالچی ماں باپ کی وجہ سے رول رہے ہیں, ٹھوکریں کھا رہے ہیں. ان چیزوں میں جدت لانے کی ضرورت ہے, ان چیزوں کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے, ان چیزوں کے لیے کوئی لاہ عمل بنانے کی ضرورت ہے. یہ جو چیزیں ہیں یہ ہماری مقدس کتاب, یہ قرآن کی توہین نہیں ہے. جو قرآن کہتا ہے اس کے خلاف چلو. جب قرآن نے حدود مقرر کر دی, حصے مقرر کر دیے, تو کوئی ایک سانپ بن کے بیٹھا رہے, تو کیا یہ اس کتاب مقدس کی توہین نہیں ہے؟ یہ مذہب کی توہین نہیں ہے؟ اس کے اوپر کوئی کیوں نہیں بولتا؟ اس کے اوپر کیوں نہیں چڑھ دوڑتے؟ اس کے اوپر مولویوں کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ کیوں کہ جو حق کھا کے بیٹھا ہوتا ہے وہ مولویوں کو چندے زیادہ دیتا ہے, اس لیے. ہے کوئی غیرت مند مولوی جو اس کے حوالے سے جمعہ پڑھائے؟ ہے کوئی جرت والا پیر جو اپنے مجمع میں ایسے بے غیرتوں کو للکارے؟ ہے کسی میں اتنی اخلاقی جرت, کسی مفتی میں, کسی عالم میں, جو یوٹیوب کے اوپر اس حوالے سے بیان ریکارڈ کروائے اور ایسے لوگوں کو لان تان کرے, ایسے لوگوں کو ان کا چہرہ دکھائے؟ ہے کسی میں جرت؟ انتظار کروں گا. یہ توہین مذہب جب رک جائے گی تو پھر دوسرے راستے بھی بند ہو جائیں گے. وہ جو غیر مسلم توہین مذہب کرتے ہیں نا, وہ اس طرح کے بے غیرتوں کی, رشوت خوروں کی جو ہے نا وہ مثالیں دیتے ہیں کہ اسلام کا نام لینے والے خود بھی تو دیکھو کیا کر رہے ہیں. وہ اس طرح کے بے انصافوں کی, بد اخلاقوں کی, بے حیاؤں کی مثالیں وہ دیتے ہیں. اور اگر اپنے اندر کی اس بے حیائی کو ختم کیا جائے تو ان لوگوں میں شرم خود بخود پیدا ہو جائے گی, وہ لوگ خود بخود رک جائیں گے. پہلے اس توہین مذہب کو کنٹرول کرو. اس کے لیے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, اس لیے ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. صرف قاری لگوا دو, بچوں کو 4 بار پڑھا دو, پتہ 4 بار بچے نے قرآن ختم کر لیا, پتہ ترجمہ اس کو سورہ فاتحہ کا نہیں آتا, تو ہم نے بڑا تیر مار لیا. ہمارے بچے نے 6 سال کی عمر میں 3 بار ختم کر لیا جی. ہمارے بچے نے 10 سال کی عمر میں حافظ بن گیا جی. وہ اس کتاب کا, قرآن کریم کا حق ادا نہیں کرے گا, وہ مذاق بن جائے گا. یہاں پہ آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. پھر کہا جاتا ہے جی کہ خاموش رہو, صبر کرو, اور پتہ نہیں کون کون سی مثالیں نکال کے سامنے رکھی جاتی ہیں. لیکن میں صبر کا منکر نہیں ہوں, درگزر کا منکر نہیں ہوں, لیکن یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ آپ غلط کو غلط نہیں کہو گے؟ یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ وہ آپ کا حق کھانے والا پیسے میں آپ سے زیادہ ہے, عمر میں آپ سے بڑا ہے, تو آپ اس کے اوپر کمپرومائز کر لو؟ یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ مجھے کسی مذہب کا بھی مجھے کوئی حوالہ لا کے دو, کسی مذہب کی اتھینٹک بک سے. اسلام صرف جمعے کی تقریروں کے لیے رہ گیا, یا میلادوں پہ تقریریں کر کے نوٹ اکٹھے کرنے کے لیے رہ گیا؟ صرف دھوکہ دے رہے ہیں نا پھر اپنے آپ کو. جب ایک چیز کو پوری طرح ماننا نہیں, پھر مسلمان ہونے کا صرف ٹیگ لگا رہے ہیں نا اپنے اوپر. تو اس حوالے سے ان چیزوں کو سیریس لینے کی ضرورت ہے. ان چیزوں کے اوپر فوکس کریں, ان چیزوں کے حوالے سے بیداری پیدا کریں, ایسے لوگوں کو سمجھائیں جو قابل اصلاح ہیں, ان کی اصلاح کریں, جو نہیں سمجھتے ان کو کٹہرے میں لے کے آئیں, ان کو آئینہ دکھائیں. وہ اگر سیدھی انگلی سے نہیں مانتے تو اس کے لیے ہم بات کریں, ہم آواز اٹھائیں. ایسے لوگوں کے لیے قانون بنے, وہ چاہے کسی کا داڑھی والا باپ ہو یا کوئی بھی ہو, ایسے لوگوں کے لیے بھی قانون بننے چاہیے. ایسے لوگ دین کے لیے مذاق ہیں, جو داڑیاں رکھ کے اپنے آپ کو دین کا بہت بڑا نمائندہ شو کرتے ہیں اور اندر اس طرح کی منافقتیں کرتے پھرتے ہیں. یہ لوگ دین کے نام پہ دھبا ہیں. یہ لوگ باعث بدنامی اور باعث شرم ہے ہمارے لیے. ایسے لوگوں کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے جو قابل اصلاح نہیں.
اور جو قابل اصلاح ہیں ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اصلاح کرنے والے جب قدم بڑھائیں تب کی بات ہے۔ سیاست کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، کرکٹ میچ لگاؤ ہم اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، مولوی کو جس بات کے اوپر اچھے پیسے ملنے ہوں اس کے یوٹیوب پہ بھی کلپنگ چڑھ جاتی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ گلا پھاڑ کے اسپیکروں میں بھی چیخ لیتا ہے۔ ان چیزوں کا میرے سے بہتر پتہ ہوگا سارے لوگوں کو، کیوں بات نہیں کرتے، کیوں غیرت نہیں جاگتی؟ کیونکہ خود یہ ساری کرتوتیں کرنے والے ہوتے ہیں، خود لوگوں کا حق کھانے والے ہوتے ہیں، اس لیے بات نہیں کرتے۔ لیکن جو لوگ اپنے آپ جدت پسند اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ان لوگوں کو بیدار ہونا پڑے گا، ان لوگوں کو اپنا ضمیر جگانا پڑے گا، ان لوگوں کو ان چیزوں کے لیے متحد ہونا پڑے گا، ورنہ ہم لوگ اگر ایسا نہیں کرتے تو ہم خود اسلام دشمنی کریں گے۔ ہماری کتاب میں لکھا کم نہ تولو، ہم کم تولتے ہیں۔ ہماری کتاب میں لکھا رشوت نہ لو، مسجد سے نکلنے کے بعد آپ جو ہے وہ فوراً مسجد کا دروازہ کراس کر کے آپ کے لوگ سرکاری آفیسر دوسرے محکموں میں کام کرنے والے رشوت لیتے ہیں۔ کتاب میں لکھا ہے کسی کی طرف نظر اٹھا کے نہ چلو، تمہاری نظر کسی کے سامنے جھکتی نہیں ہے۔ یہ دشمنی نہیں ہے مذہب کے ساتھ؟ یہ والی توہین کیوں نظر نہیں آتی کسی کو؟ اس کے اوپر کوئی کیوں بات نہیں کرتا؟ اس کے اوپر کوئی ریلی کیوں نہیں نکلتی؟ اس کے اوپر آواز اٹھانے سے پہلے تمہارے ضمیر کیوں مر جاتے ہیں؟ یہ چیزیں ہیں بات کرنے والی۔ جب ہمارے اندر ہمارا دین پریکٹیکل طور پہ نظر آئے گا تو پھر باہر سے ہمارے اوپر انگلیاں آٹومیٹکلی نہیں اٹھیں گی، اور اگر اٹھیں گی تو ان کا سامنا کرنے کے لیے ایک لاجیکل طریقے سے لاہ عمل بن سکتا ہے۔ لیکن ہم تو خود مذاق بنوا رہے ہیں اپنے عمل سے۔ خالی یہ باتیں کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کے ساتھ یہ بے انصافیاں، یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ان سے پوچھ کے دیکھیں، ان کی آواز بنے تو پھر بات بنتی ہے۔ اللہ کرے کہ کسی صاحب علم تک، کسی صاحب ضمیر تک، کسی ایک غیرت مند تک اگر میری آواز پہنچ جائے تو میرا مقصد اس ویڈیو کو بنانے کا انشاءاللہ پورا ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔